नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या हंगामी और अहम तरीन फैसला सामने आ गया है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। जीएचक्यू को एक हंगामी एक्शन क्यों करना पड़ा, जावेद लतीफ का मुहासरा क्यों किया गया, जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या नई और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर क्या है, फौज के सुप्रीम कमांडर को अचानक किस मकाम पर पहुंचना पड़ा, इमरान खान साहब को क्या हंगामी पैगाम पहुंचाया गया और आज आपको 3 जनरल्स की तहलका खेज ऑडियोज भी सुनवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर। सबसे पहले आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक इंतहाई हसास नोयत की वीडियो सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आज की एक ताजा तरीन खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई और उसके बाद जनरल फैज हमीद की एक ऐसी नई वीडियो सामने आई जिस पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। इस वीडियो के 3 किरदार कौन हैं, उनके नाम आपको बताते हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 3 जनरल्स की एक तहलका खेज ऑडियो सुनवाते हैं। अब ये जो ऑडियोज हैं इनसे आपको पता चलेगा कि जीएचक्यू में क्या कुछ होता रहा और अगले इलेक्शन के मुतल्लिक किस नोयत के फैसले किए गए। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। इन ऑडियोज के जो तीनों हिस्से हैं ये आपने मुकम्मल सुनने हैं ताकि आपको ये पूरी कहानी समझ आ सके और इसके बाद आपको जनरल फैज हमीद की जो ताजा तरीन वीडियो सामने आई है, जिस वीडियो में 3 किरदार नजर आ रहे हैं, उस वीडियो के मुतल्लिक भी बताएंगे। इमरान खान साहब को धमकी देने वाली शख्सियत से भी आगाह करेंगे और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतल्लिक जो बड़ी खबर आई है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आप ये ऑडियो सुनिए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन है जी। मैं भी जनरल अली कुली खान की तरह 4th जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरी 4थी नस्ल है जो फौज में इस वक्त नौकरी कर रही है। मैं उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा हूँ और मैंने काफ़ी अपने जो है ओहदों पर काम किया और इस मुल्क की खिदमत की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये प्रिडिक्टेड हालात थे। जैसे ब्रिगेडियर महमूद साहब ने भी कहा और जनरल अली कुली खान ने भी कहा, ये नविश्ता दीवार था। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि इनको किस तरह ये होगा। पाकिस्तान की सालमियत जो है उसके खिलाफ आज से नहीं, कल से नहीं, बहुत अरसे से काम हो रहा था और बदकिस्मती से मैं तो ये कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में ये काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें तमाम जो इसमें अनासर हैं, जिसमें बैरूनी और अंदरूनी लोग शामिल हैं इसके अंदर, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। और ये कोई नई क्या कहते हैं साइंस नहीं है कि सबसे बड़ा धचका जो दिया जा रहा है पाकिस्तान को वो मुआशी बदहाली है। ये जो होगा ये मंबा होगा तबाही का और मुआशी बदहाली के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाएं और मार धाड़ शुरू हो जाए। ये नैरेटिव का हिस्सा है और जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो वो कौन सा सवाल है जो सारी दुनिया की जो नेगेटिव पावर्स है वो पूछेंगी। वो कहेंगे आपके एटमी जो असासे हैं वो नामहफूज हैं, गैर महफूज हैं और उसके लिए बहाने और हीले जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं। कोई कहेगा यूएन के हवाले कर दें, कोई कहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी में ले आएं और कोई कहेगा एनपीटी पर साइन कर दें। सो हमारा जो है इस वक्त तमाम लोग, हुकूमत, अदलिया और अफवाज तीनों से ये मुतालबा है कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें और जब तक मिलेंगे नहीं ये मुल्क नहीं निकलेगा।
پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی فوجوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جوڈیشری کی عزت کرتے ہیں. رہ گئی حکومت، اس کے بارے میں سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے یہ کس قسم کی حکومت ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں لے کر جا رہی ہے. سب سے بڑا دشمن اس وقت اس ملک کا رانا ثناء اللہ ہے، جس کی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے اور جو قاتلانہ بیک گراؤنڈ کا بھی کے لیے بھی مشہور ہے. ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اس ملک کو تباہ کرنے میں اپنا جو کردار ادا کر رہے ہو اور کرنا چاہتے ہو، ہم اس کو ناکام بنا دیں گے. یہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے، اس کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کیسے اس ملک میں وجود میں آئی اور کیسے ایک ووٹ کی میجورٹی کے اوپر انہوں نے اس ملک کا ناجائز اقتدار سنبھالا ہوا ہے. آج میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سی بیرونی طاقتیں ہیں جو اس حکومت کو کے بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری اندرونی طاقتیں وہ کون سی تھی جنہوں نے اس بیرونی طاقت کی مدد کی اس حکومت کو بنانے میں. ہم نے اپنی ساری زندگی میں جو ہم نے فوج میں گزاری ہے، ہم نے سارے مرحلے دیکھے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ایوب خان نے اس ملک کی سوورینٹی جو تھی وہ بیچی امریکنز کو، اور اس کے نتیجے میں بڑے بیس بنا دی گئی پشاور میں. ہمیں معلوم ہے کہ اس دن سے آج تک ہم نے جو اس ملک جو ہے یہ امریکن ہیجمنی کے اندر جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا رہا. بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ابھی آ گیا ہے کہ جب اس ملک کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے امریکن ہیجمنی کے اندر رہنا ہے یا کہ ایک باعزت قوم اور باعزت ملک کے طور پہ اس دنیا میں اپنی پوزیشن قائم کرنی ہے. جو ہو رہا ہے اس میں جو چیز سب سے زیادہ افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندرونی جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ ان ساری کوششوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس وقت نام تو نہیں لینا چاہتا ہوں مگر آپ خود سمجھ جائیں گے. میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو ہماری ایک ٹیم لیڈ بائی جنرل علی کلی، سپورٹڈ بائی وائس ایڈمرل تسلیم ایس جے بار اینڈ ایئر مارشل مسعود، ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے. آج ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کا وہ وعدہ جو ہے وہ کدھر گیا. دوسری چیز جو ہے، جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو، وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہیں رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں، رینڈ کارپوریشن، گریم کمیشن رپورٹ، جتنی بھی رپورٹ ہے، انہوں نے اپنے خطرات بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے لکھ دیے ہوئے. صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو ان کے وہ خدشات تھے، آج وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے اٹ از دا موسٹ ڈینجرس سچویشن فار اس. اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز، particularly the army chief, should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. اس کے لیے جو ہماری دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر آیا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے، کئی بار لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے تاکہ
وہ سارے اس لیٹر کی جو ہے وہ تفصیل پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ تھریٹ ہے تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے, ہمارا ایز ایکس سروس مین, آرمی کا, آرم فورسز انسٹیٹیوشن کا, ایز آرم فورسز انسٹیٹیوٹس اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف, سب کا فرض ہے کہ ہم اس تھریٹ کا نوٹس لیں اور جو بھی ہم نے کرنا ہے اس ملک کی سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کریں. جی آپ نے یہ آڈیو سنی اور اب آپ کو جنرل فیض حمید کی ایک نئی اور انتہائی حساس نوعیت کی ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں. یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب 3 کردار اس ویڈیو میں نظر آئے اور اس کے بعد یہی ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی. اس ویڈیو کو پہلے 1 گھنٹے میں 4 لاکھ سے زائد افراد دیکھ چکے ہیں. اب اس ویڈیو کے پہلے حصے میں جنرل فیض حمید کے جو بھائی ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کے جو 3 عزیز ہیں, 3 جو ان کے رشتہ دار ہیں, ان کو بھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو آج کے دن میں اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اور جنرل فیض حمید کے جو بھائی ہیں نجف حمید, ان کے متعلق یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کی ایک سیاسی گیدرنگ میں بھی شریک تھے. لیکن اب جو نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا ایک مرتبہ پھر تاریخی استقبال کیا گیا ان کے آبائی علاقے میں. لوگوں نے جنرل فیض کے ساتھ والہانہ اظہار محبت کیا اور اسی طرح اس ویڈیو میں جنرل فیض حمید کے جو بھائی ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کے متعلق اب یہ کہا گیا ہے کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے چکوال جلسے میں بھی شریک رہے ہیں. لیکن اب اسی پوری صورتحال میں جنرل فیض حمید خود پہلی مرتبہ سامنے آئے ہیں اور اب ان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. اور یہ موقف ایک ایسی صورتحال میں سامنے آیا جب جنرل فیض حمید کے متعلق 2-3 بڑے چینلز نے یہ خبر نشر کر دی کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے ہیں. لیکن اب جنرل فیض حمید خود سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر اب رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے. یہ خبر اس وقت آئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایک ہنگامی فیصلہ سامنے آ گیا اور دوسری جانب جاوید لطیف جو کہ فوج مخالف بیانات اس سے پہلے دیتے رہے, جو کہ فوجی قیادت کو بھی اس سے پہلے نشانہ بناتے رہے, ان کا بھی محاصرہ کر لیا گیا. اب یہ ایک ایسی خبر ہے جس کا تعلق عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے سے بھی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے متعلق اب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز یہ بتائی گئی ہے جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے تمام چینلز نے اس کو اپنی میڈیا کی ہیڈ لائن میں بھی شامل کیا ہے. اسی طرح اسی خبر کو پرائم ٹائم پروگرامز میں بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور اب ایک خطرناک دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ نے پنجاب اسمبلی توڑی تو پھر تحریک انصاف کو بہت مار پڑے گی. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعویٰ کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر بہت سے صحافیوں نے اس دعوے کے اوپر بات چیت بھی کی ہے. لیکن دوسری جانب رانا ثناءاللہ کے خلاف ایکشن کے حوالے سے بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے, کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں بدنیتی کی بنیاد پر جو فوجداری کارروائی کی درخواست تھی اسے فوراً قابل سماعت قرار دے دیا گیا. اس سے زیادہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی انتقام پچھلے 5 سال کی آپ کو 10 سال کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک بدنیتی کی بنیاد پر جو ریفرنس تھا اب اسی کی بنیاد پر فوجداری کی جو درخواست تھی فوجداری کارروائی کی وہ بھی قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کو 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کر لیا گیا ہے. دوسری جانب رانا ثناءاللہ کے خلاف ایک ہنگامی ایکشن کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے. رانا ثناءاللہ کے حوالے سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بہت بڑا انکشاف بھی کیا تھا اور اس انکشاف میں جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ 2017 میں تحریک لبیک کا جو دھرنا فیض آباد آیا تھا
उस धरने के पीछे भी राना सनाउल्लाह थे और बाद में राना सनाउल्लाह ने एतराफे जुर्म भी कर लिया था। लेकिन अब एक ताजा तरीन खबर आई है राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक्शन के मुतल्लिक, क्योंकि राना सनाउल्लाह पर मॉडल टाउन कत्ले आम का भी एक केस था। इसके अलावा आबिद शेर अली के वालिद ने भी यह कहा था कि राना सनाउल्लाह ने कई कत्ल किए हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ उसकी तहकीकात में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्योंकि जो जेआईटी इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की तहकीकात कर रही थी, अब इस जेआईटी ने इसी तहकीकात के सिलसिले में राना सनाउल्लाह को तलब कर लिया है। इसके साथ साथ जावेद लतीफ जो फौज मुखालिफ भी बयानात देते रहे हैं, जो रियासत मुखालिफ बयानात भी देते रहे हैं, उन्हें भी तलब किया गया है। और दूसरी जानिब आजम सवाती जिन्हें बलोचिस्तान से सरकारी तैयारे में अगवा करके सिंध पहुंचाया गया था, अब वो इस्लामाबाद तो पहुंच गए हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब उनका केस सुना ही नहीं जा रहा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।